ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فضيلة الوقار، مہمان اعظام، مشفقہ مربی اساتذہ کرام اور میرے بھائی اور دوستو، آج امت مسلمہ کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک بڑی جماعت نے دین اسلام کے اصل رخ کو بدل دیا ہے اور نئے نئے امور دین میں داخل کر دیے ہیں جنہیں بدعت کہتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر بدعت ہر اس نئے عمل کو کہتے ہیں جو دین میں اضافے کے طور پر شامل کیا جائے اور اس کی کوئی اصل قرآن یا احادیث صحیحہ میں نہ ہو۔ دین مکمل ہو چکا ہے، فرمان الہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ محترم سامعین، جب دین مکمل ہو گیا تو پھر اس میں کسی انسانی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ پھر بھی جو کوئی دین میں بدعت ایجاد کرتا ہے تو گویا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ دین پہنچانے میں خیانت کی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں بار بار طرح کی بدعات سے خبردار فرمایا کرتے تھے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اس حدیث میں کوئی بھی بدعت استثنا نہیں۔ میں ان حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی بدعت کے درمیان میں ان حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی بدعت کی تفسیر اچھی یا بری کے درمیان کی ہے وہ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ والخلاف ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ آپ کا یہ فرمان ان جامع کلمات میں سے ہے جن سے کوئی چیز خارج نہیں اور رسول دین میں سے بس مقصود ہے۔ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نہیں رکھی اسے دین میں شامل کرنا راستہ بھٹکنا اور بھٹکانا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جو شخص ہمارے دین میں وہ چیز داخل کرے جو اس میں نہیں تو وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ محترم سامعین، بدعت صرف ایک نیا عمل نہیں بلکہ اس سے تین بڑے نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب نئی چیز دین بن جاتی ہے تو اصل سنتیں متروک ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حسان ابن عطیہ کہتے ہیں مَبْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ بدعت و خرافات کی وجہ سے دین وہ نہیں باقی رہتا جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ بدعت کی وجہ سے امت کے درمیان فتنہ و تفرقہ پیدا ہوتا ہے، ہر جماعت اپنی نئی رسومات بناتی ہے اور بے گروہ میں امت بڑھ جاتی ہے۔ محترم سامعین، بدعت سے بچنے کے لیے ہمیں سنت رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا، جیسا کہ اس حدیث ربانی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی کسی بھی اختلاف میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا معیار قرآن اور صحیح حدیث ہے، نہ کہ معاشرتی روایت، نہ شریعت کی پیروی، نہ بزرگوں کی اپنی بنائی ہوئی رسومات۔ ارشاد ربانی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یہی میرا راستہ سیدھا ہے، اسی کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی مت کرو جو تمہیں اسلام سے بھٹکا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا عَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، یعنی میرے بعد جو
جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہم اور آپ وہی عمل کریں جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہو. اللہ ہمیں سنت سے محبت، بدعت سے نفرت اور دین خالص پر استقامت عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.